بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ایک سوال جو ہے وہ اکثر کیا جاتا ہے کہ کیا دین کی پیروی اتباع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی کے مرید ہوں یا آپ کا بیعت ہونا ضروری ہے؟ اکثر لوگوں نے یہ مجھ سے امریکہ سے بھی اور انگلینڈ سے بھی ایک دو ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا، یہاں سے بھی اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، تو اس پر تھوڑا سا بتانا ضروری ہے کہ قرآن کریم جب نازل ہوا تو اللہ رب العزت نے اس کی جو آخری آیت اتاری وہ تھی الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے دین جو ہے وہ تمہارے اوپر مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر تمام کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ اور اسلام کے اندر کوئی فرقہ نہیں ہے، جو اسلام ہے ریل اسلام، اس کے اندر کوئی فرقہ نہیں، کوئی جماعت نہیں ہے، کوئی حرکات نہیں ہے، اور کسی بھی قسم کا جو بیعت کا نظام ہے وہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کو بیعت ہونا ہی ہے تو ایک چیز پر ضرور ہو کہ ہم صرف اور صرف قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک حدیث، یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا سادہ سا نسخہ ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جی آج اگر ہم بیعت نہیں ہوتے، آج اگر ہم کسی کے مرید نہیں ہوتے تو اللہ کے ہاں ہماری بخشش نہیں ہوگی۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بیعت نہیں ہوتے، کسی کے مرید نہیں ہوتے تو پیر صاحب قیامت والے دن ہمارے حساب کتاب میں مطلب ہمارا ساتھ دیں گے، اس لیے دنیا میں جو ہے نا وہ بیعت ہونا ضروری ہے، قیامت والے دن ہمارے پیر صاحب جو ہیں وہ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کر دیں گے۔ یاد رکھیں کہ کسی پیر، کسی فقیر، کسی ولی کی اللہ کے سامنے کوئی سفارش نہیں چلے گی، صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش چلے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتیٰ کہ انبیاء کرام بھی، تمام انبیاء کرام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے کہ آپ بھی ہماری سفارش کر دیں اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ ہماری بخشش کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اور آج جو اللہ کا عدل کا نظام ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں معاملات میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ یاد رکھیں کہ اسلام میں کسی قسم کی بھی بیعت کا کوئی نظام نہیں ہے، اسلام میں کسی بھی قسم کے مرید ہونے کا کوئی نظام نہیں ہے۔ ہماری نوجوان نسل جو ہے، میں بغیر نام لیے بہت سارے ایسے پیر حضرات ہیں جو کہتے ہیں کہ جی میرا نقش بندی سلسلہ ہے، میرا سہروردی سلسلہ ہے، میرا عطاری سلسلہ ہے، میرا قادری سلسلہ ہے، تو یہ سلسلے سارے کے سارے پاکستان میں ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان کا جو دیس تھا، جو ان کا وطن تھا مکہ اور مدینہ، وہاں پہ تو کوئی ہمیں نظر نہیں آیا آج تک۔ کوئی سہروردی امام آپ نے سنا ہے کہ عبد الرحمن سدیس سہروردی لکھا ہو انہوں نے اپنے نام کے ساتھ؟ جی جی لے کے آئیں، ان کو بٹھائیں، بیٹا ہاں ان کو جی 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 نہیں ان کو بٹھائیں، اندر لا کے بٹھائیں، ابھی انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔
تو یہ چیز ہے کہ آپ کو اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ اس منہج اور اس راستے کے مطابق لے کر چلنا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ کسی صحابی کے نام کے ساتھ آپ نے قادری لگا ہوا سنا؟ کسی تابعی کے نام کے ساتھ آپ نے سہروردی لگا ہوا سنا؟ چلیں جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب ترین جو صحابہ کرام تھے وہ خلفائے راشدین ہیں۔ خلفائے راشدین میں حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 4 صحابہ کرام۔ آپ نے ان کے نام کے ساتھ کسی کے نام کے ساتھ سنا ہے کہ بھی انہوں نے اپنے نام کے ساتھ لگا ہوا ہو کہ یہ سہروردی ہیں، یہ چشتی ہیں، یہ قادری ہیں، یہ دیوبندی ہیں، یہ بریلوی ہیں اور یہ اہل حدیث ہیں؟ کسی، اس لیے یاد رکھیں کہ قرآن اور سنت کے مطابق ہماری زندگی میں اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں تو اس راستے کو اختیار کریں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اس راستے کو ترک کر دیں، اس راستے کو چھوڑ دیں، اللہ کے لیے اس راستے کو چھوڑ دیں جس راستے پر شیاطین آپ کو گمراہ کرنے میں ان کے لیے بہت آسانیاں ہیں۔ ہمیشہ اس راستے کو اختیار کریں جو راستہ آپ کو صحیح معنوں میں قرآن اور سنت کے مطابق لے کر چلنے والا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنا آپ قرآن اور سنت سے، یعنی اس کی اصل سے، اسلام کی اصل سے دور ہوں گے تو آپ کو نقل ملے گا، آپ کو 2 نمبر ملے گا، آپ کو کاپی ملے گی، فوٹو کاپی ملے گی اس کی۔ جو اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں ان کی ورتھ اور جو فوٹو کاپی ہے اس کی ورتھ میں فرق ہوتا ہے۔ تو اسلام اصل پیور، اس کی فوٹو کاپی نہیں چاہیے ہمیں، اس لیے ہمیں وعلیکم السلام، اس لیے ہمیں اسلام وہ حاصل کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے اس کے ساتھ مشروط کر دیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے ان کنتم تحبون اللہ، تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی، تو پھر تمہیں چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اور اتباع یہ ہے کہ جو حق ہے اس کو قبول کر لیں اور حق کے آگے اگر باطل ہے تو اس کو ترک کر دیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ابھی ہم رکوع شروع کریں گے، دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھیں گے، پوری توجہ کے ساتھ اسلام یعنی قرآن و سنت کے مطابق جو دم ہے اس کو سنیں گے انشاءاللہ۔